پہلی قسم میں ہم نے تیل کی انسانی تاریخ کا سفر طے کیا، جبکہ دوسری قسم میں دیکھا کہ زمین کے ہزاروں میٹر نیچے چھپا خام تیل جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کیسے دریافت اور نکالا جاتا ہے۔ لیکن اب ایک اور اہم سوال سامنے آتا ہے، اگر آپ زمین سے نکلنے والے خام تیل کو کسی گاڑی کے ٹینک میں ڈال دیں تو کیا گاڑی چل پڑے گی؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ زمین سے نکلنے والا خام تیل ایک گاڑھا، سیاہ اور پیچیدہ مائع ہوتا ہے جس میں سینکڑوں مختلف اقسام کے ہائیڈرو کاربن اور دیگر مرکبات شامل ہوتے ہیں۔ اسے براہ راست استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسے قابل استعمال ایندھن اور صنعتی خام مال میں تبدیل کرنے کے لیے ایک ایسے صنعتی نظام کی ضرورت ہوتی ہے جسے ریفائنری کہا جاتا ہے۔ ریفائنری در حقیقت ایک بہت بڑی کیمیکل فیکٹری ہوتی ہے جہاں خام تیل کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی بنیاد ایک سادہ سائنسی اصول پر ہے۔ خام تیل میں موجود مختلف مرکبات مختلف درجہ حرارت پر ابلتے ہیں۔ اسی فرق کو استعمال کرتے ہوئے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے خام تیل کو پائپ لائن، بحری جہاز یا ٹینکروں کے ذریعے ریفائنری پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں اس سے پانی، نمک اور دیگر آلودگیاں نکالی جاتی ہیں تاکہ مشینری کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کے بعد خام تیل کو تقریباً 350 سے 400 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا ہے۔ گرم ہونے کے بعد یہ ایک بلند و بالا فریکشنل ڈسٹلیشن ٹاور میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ریفائنری کا دل سمجھا جاتا ہے۔ ٹاور کے نچلے حصے میں درجہ حرارت بہت زیادہ اور اوپری حصے میں نسبتاً کم ہوتا ہے۔ خام تیل کے ہلکے اجزاء اوپر کی طرف اٹھتے ہیں جبکہ بھاری اجزاء نیچے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس طرح مختلف تہوں سے مختلف مصنوعات الگ کر لی جاتی ہیں۔ سب سے اوپر ہلکی گیسز نکلتی ہیں جن سے LPG اور دیگر صنعتی گیسز تیار کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پیٹرول حاصل ہوتا ہے، پھر نیپتا، مٹی کا تیل، جیٹ فیول، ڈیزل، ہیوی آئل اور آخر میں سب سے نیچے بٹومن اور دیگر بھاری مادے رہ جاتے ہیں جنہیں سڑکوں کی تعمیر اور صنعت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ریفائنری کا کام صرف یہی نہیں، بعض اوقات خام تیل میں پیٹرول یا ڈیزل کی مقدار کم ہوتی ہے جبکہ مارکیٹ میں ان کی طلب زیادہ ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کریکنگ نامی عمل استعمال کیا جاتا ہے جس میں بڑے اور بھاری ہائیڈرو کاربن مالیکولز کو توڑ کر چھوٹے مالیکولز میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ مقدار میں پیٹرول اور دیگر قیمتی ایندھن حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد مختلف مصنوعات سے سلفر اور دیگر نقصان دہ عناصر نکالے جاتے ہیں تاکہ ماحول کو کم نقصان پہنچے اور ایندھن عالمی معیار کے مطابق ہو۔ آخر میں مختلف اضافی کیمیکل شامل کیے جاتے ہیں جس سے پیٹرول، ڈیزل اور جیٹ فیول کی کارکردگی بہتر بنائی جاتی ہے۔ ریفائنری سے نکلنے والی مصنوعات صرف گاڑیوں تک محدود نہیں ہوتی، پلاسٹک کی بوٹلز، موبائل فون کے کورز، کمپیوٹر کے پرزے، مصنوعی کپڑے، ربر، رنگ، ادویات، کھادیں، کاسمیٹکس، موم بتیاں، ڈٹرجنٹس اور ہزاروں دیگر مصنوعات بھی خام تیل سے حاصل ہونے والے پیٹرو کیمیکل سے تیار کی جاتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جدید زندگی کا شاید ہی کوئی شعبہ ہو جو کسی نہ کسی شکل میں خام تیل سے وابستہ نہ ہو۔ پاکستان میں بھی خام تیل کی ریفائننگ کے لیے کئی عام ریفائنریز کام کر رہی ہیں جن میں پاکستان ریفائنری لمیٹڈ PRL، اٹک ریفائنری لمیٹڈ ARL، نیشنل ریفائنری لمیٹڈ NRL، سنرجیو پاکستان لمیٹڈ اور پاک عرب ریفائنری لمیٹڈ پارکو شامل ہیں۔ یہ ادارے خام تیل کو مختلف پیٹرولیم مصنوعات میں تبدیل کر کے ملک کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم پاکستان اب بھی اپنی ضروریات کا ایک بڑا حصہ درآمد کرتا ہے جس کی وجہ سے ریفائننگ کی صلاحیت میں اضافے کو قومی اہمیت حاصل ہے۔ خام تیل سے ریفائنری تک کا سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل دولت صرف قدرتی وسائل میں نہیں بلکہ انہی علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے مفید مصنوعات میں تبدیل کرنے کی صلاحیت میں بھی پوشیدہ ہے۔ ایک سیاہ، گاڑھا اور بظاہر بیکار مائع جدید ریفائنری میں داخل ہو کر وہ ایندھن اور خام مال بن جاتا ہے جس پر آج کی پوری تہذیب کا انحصار ہے۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ ایک ہی خام تیل سے بننے والے مختلف ایندھن ایک دوسرے سے کیوں مختلف ہوتے ہیں، ان کی کیمیکل خصوصیات کیا ہیں اور کیوں گاڑی میں جیٹ فیول یا ہوائی جہاز میں پیٹرول استعمال نہیں کیا جا سکتا۔